کے پاس یحییٰ زکریا عیسیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام نبیوں کے پاس خدا کیوں بھیج رہا ہے؟ اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے اگر ڈائریکٹ حضور کے پاس چلے جائے تو ہو سکتا کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ تو ڈائریکٹ آ گئے، اگر آدم کے پاس جاتے تو یہ کام تو آدم بھی کر لیتے، یہ کام تو نوح بھی کر لیتے، یہ کام تو عیسیٰ موسیٰ دوسرے نبی بھی کر لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محشر میں پوری انسانیت کو چکر لگایا کہ جاؤ سب کے پاس جاؤ، یہ کام آج دوسرا کوئی نہیں کرے گا، یہ کام آج میرا محمد کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان شافعی روز جزا۔ یہ کام نہ آدم کریں گے، نہ یہ موسیٰ کریں گے، نہ عیسیٰ کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سب کیونکہ میدان محشر میں حضرت آدم بلند مقام پر ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر سبز رنگ کے پردے لٹکے ہوں گے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے۔ حضرت آدم کو اختیار ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھو کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے۔ اچانک حضرت آدم کی نظر ایک ایسے بندے پہ پڑے گی جو بندہ حضور کا امتی ہوگا۔ سبحان اللہ بولیے، بات آگے کرتے ہیں۔ حضرت آدم کی نظر پڑتے ہی حضرت آدم اس کو بچانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، بلکہ جب فرشتے حضور کے ایک امتی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو حضرت آدم دیکھیں گے لیکن روکیں گے نہیں۔ حضرت آدم حضور کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کا کلمہ پڑھنے والا اور دوزخ میں جا رہا ہے۔ تعجب کی بات ہے، پیغمبر کو حیرت ہو رہی ہے کہ کلمہ پڑھے آمینہ کے لال کا اور جائے جہنم میں۔ جب حضرت آدم یہ ریکویسٹ کریں گے، یہ شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام دوزخ میں جا رہا ہے، تو تفسیر میں، حدیث میں، کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب حضور دیکھیں گے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں جا رہا ہے تو میرے نبی کو چاپن پہنی ہوئی ہوگی اور اپنی چاپن کو اپنے دونوں ہاتھ میں کس کے پکڑیں گے اور تیز تیز قدم میرے نبی اپنے غلام کے پیچھے چھوڑیں گے۔ آج میلاد کر لو، کل محشر میں نبی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اور تم کو جہنم سے نکال کے۔ آج الرجی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ اٹھ نہیں سکتے تم گھر سے، انتظار کرتے ہو کہ 12ویں کب آئے گی، یہ تو گاؤں والا مولانا چلا رہا ہے، باہر سے آئے گا تو ہم جائیں گے۔ یہ ایکٹنگ کیوں کرتے ہو؟ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، میں محشر کی بات کر رہا ہوں کہ جب امتی جہنم میں جا رہا ہوگا تو نبی پیچھے پیچھے، وہ بھی ہلکے قدموں سے نہیں بلکہ تیز تیز قدموں سے اپنی چاپن کو پکڑ کر عرش کے نیچے جائیں گے اور جا کے سر سجدے میں رکھیں گے۔ جب سجدے میں رکھیں گے تو اللہ فرمائے گا میرے محبوب کیا ہوا، میرے محبوب کیا ہوا، سر اٹھاؤ تو حضور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میرا کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں گیا ہے، میں جانے نہیں دوں گا، میں جانے نہیں دوں گا۔ کیا تخیل باندھا ہے مفتی اعظم ہند نے، کیا کہتے ہیں، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ انہوں نے قلم توڑ دیا کہ میں اتنا اچھا ہوں بھی نہیں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا اور میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا لیکن مصطفیٰ نے جانے نہ دیا۔ میں تو جاتا، کوئی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے، گناہوں میں لت پت ہیں، سر سے پیر تک یار گناہ ہی گناہ ہیں، صرف سفید کپڑے دکھتے ہیں ورنہ من آنم کے من جانم گناہ ہی گناہ ہیں۔ لیکن آسرا ہے یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا، آدھی رات کو بیٹھ کر ماریہ کے چوک چوراہے پہ تمہارا نام اس لیے ادب سے لیتے ہوں کہ جب ماں چھوڑ دے گی، جب باپ چھوڑ دے گا تو کالی کملی میں یا رسول اللہ تم ہی چھپانے آؤ گے۔ اس لیے آدھی رات کو نبی کا میلاد پڑھتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں میرے مصطفیٰ
معنی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، رسول اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہم آپ کو دھوس میں لے سکتے ہیں، ہم ڈرا سکتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسے کام آنا ہے وہ ذات محمد عربی۔ سبحان اللہ بے شک۔ غلط مت لیجئے گا، پوری حقیقت ہے، اور یہ حقیقت آج نہیں محشر میں کھلے گی۔ آج تو ہمارے منہ پہ بھی دہی جمع ہوا ہے کہ بول نہیں پاتا، ڈر کے مارے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور آپ بھی نہیں بولتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محشر میں سب کی گتھیاں کھل جائیں گی، اور کتنا کلیجے میں دم ہے سب کھل جائیں گے۔ اور جھوم کے بابا رضوی کی بولی میں میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں کہ آج ناچو گاؤ کودو اپنی انا مناؤ، لیکن حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، پتہ یہاں نہیں چلے گا، پتہ میدان محشر میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگ دھوس میں آئیں گے تو کہیں گے اتنی زور سے تقریر کر رہا ہے تو محشر میں تو چھڑا ہی لے گا۔ کیا کہتے ہو؟ اتنا زور سے بولتا ہے، یہ بولتی بند ہو جائے گی، کوئی نہیں بول پائے گا۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین سزا آئے گی، بڑے بڑے فرعون بھی کیڑی بن جائیں گے، وہاں کوئی بول نہیں پائے گا، وہاں سب کی بولتیاں جتنے آج بڑھا رہے ہیں سب کی بولیاں بند ہیں۔ اگر کوئی بولے گا تو آمنہ کا لال بولے گا، حسن حسین کا نانا بولے گا، فاطمہ کا بابا بولے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اور جو بولے گا اس کی بات کر رہے ہیں، اور جو بولے گا وہ بولا کیا بولا کہ خدا میرا کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں جا رہا، والا سوف یوتی کا ربوں کا فتر تھا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں جائے۔ آواز آئے گی میرے محبوب مجھے کیا جنت سے کیا دوزخ سے لینا، مجھے تو تجھے راضی کرنا ہے۔ اس کے دل میں ذرے رائی کے برابر بھی اگر ایمان ہو تو اسے جہنم سے نکال اور جنت میں لے کے جا۔ دعا کرو اللہ ایمان سلامت رکھے، ایمان اگر ذرے برابر بھی ہوگا تو وہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں اس شان سے ہوگا خلد میں داخلہ ہمارا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شان سے ہوگا خلد میں، خلد جنت کا نام ہے، 8 جنت ہے، ان میں سے ایک جنت کا نام ہے دار الخلد، جنت خلد ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اس شان سے ہوگا خلد میں ہمارا داخلہ، دیکھنا ہمارا داخلہ ہوگا، لیکن رہو پیر پہ ہو تو ہوگا، ورنہ ادھر ادھر سے کھاتے رہو پھرتے رہو دادگری کرتے رہو، وہ اس کی گارنٹی میں نہیں لیتا۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جن کا وظیفہ یہ کہ میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات، میں ان کی نہیں کر رہا جو ڈکی میں رکھ کے دارو بیچتے، میں ان کی نہیں جو شراب اور جوے کے اڈے چلاتے ہیں، میں جو نبی پہ درود پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جب محشر میں آئیں گے تو شان یہ ہوگی کہ اس شان سے ہوگا خلد میں داخلہ ہمارا کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، تیرے جرم کھلتے جائیں گے اور مصطفیٰ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شان سے ہوگا، یہ تو محشر کی بات ہے۔ تو جہنم میں حضور کا کوئی غلام نہ جائے، حضور میدان قیامت میں اپنے غلاموں کے پیچھے جا رہے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھنے
والا. اور میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی. حضرت آدم بے شک شان والے ہیں, عظمت والے ہیں, ساری انسانیت کے بابا ہیں, لیکن یہ ادھیکار صرف نبی کا تھا. حضرت آدم نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ کا کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں جا رہا ہے. تو حضور نے اس کو وہاں سے نکالا اور اسے جنتی کر دیا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. یقین رکھیں, ایمان رکھیں کہ جسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا ہے وہ ذات مصطفیٰ کی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کر دیا کہ جب معراج کی رات سجرہ پر حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ جبریل میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جاتا. سبحان اللہ. آپ بالکل سست یا ہلکے مت پڑیے گا, بالکل چست اور چالاک اور ہمت کے ساتھ بیٹھے رہیے گا. بہت سارے لوگ آج ہی آئے, بہت سارے لوگوں نے آج ہی نام لکھوایا, 11ویں میں آئے. میں دیکھ رہا ہوں چہرے سے پتہ چل جائے گا حقیقت حال یہ. لیکن آج آئے تو بھی مبارک ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ آج کیوں آئے, پہلے کیوں نہیں آئے. آدمی بیزی رہے گا, ضرورتیں رہے گی. حضور کی میلاد میں اگر کوئی سچائی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے آیا اور قبول ہو گیا تو بیڑا پار, بیڑا پار ہے. حضور رحمت عالم حضرت جبرائیل کو حضور نے فرمایا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جاتا, تیری کوئی تمنا ہو تو بول. تو جبرائیل نے کیا کہا تھا سنیے. جبرائیل نے یہ کہا تھا اور کوئی تمنا نہیں, ایک تمنا ہے یا رسول اللہ کہ جب قیامت کا دن ہو اور آپ کی امت پل صراط سے گزرنے والی ہو, اس وقت مجھے اجازت ملے کہ میں پر بچھاؤں, آپ کی امت میرے پر پہ قدم رکھ کے جنت میں جائے. حضرت جبرائیل نے وہاں جا کر آرزو یہ کی کہ پل صراط پہ میں پر بچھاؤں گا اور امت گزرے گی. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ, ہم جبرائیل کے پروں کے محتاج نہیں, بلکہ ہم کو تو ایسے گزارو کہ جبرائیل کے پر کو بھی پتہ نہ چلے اور امتی جنت میں چلا جائے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر. میدان محشر کی بات ہے. اب ذرا یہ تو دھیان میں رکھو کہ کہاں جبرائیل کا پر ہے اور کہاں میرا گندا قدم ہے. اس لائن پہ تھوڑی دیر غور کرو تو آپ کی فجر کبھی نہیں جائے گی. اس لائن پہ تھوڑا غور کرو تو آپ کی سنت کبھی اتر کے پیشاب کی نالیوں میں نہیں جائے گی. اس لائن پہ تھوڑا غور کرو تو پیغام مل جائے گا. پھر آپ مطلب سریہ اٹھانا اور سینٹنگ پہ جانا پسند کرو گے, لیکن مچھی گیم سے حرام کے پیسے کبھی نہیں نکال پاؤ گے. جب آپ اس لائن پہ غور کرو گے تو حرام کبھی نہیں کھاؤ گے, بھوکے فٹ پاتھ پہ سو جاؤ گے, اخبار بچا کے سو جاؤ گے. لیکن مولانا نے بولا تھا کہاں میرا قدم اور کہاں جبریل امین کا پر ہے. ہمارے قدم اس لائق ہیں کہ جو کل جبریل کے پروں پر رکھ کے ہم جنت میں جائیں گے. لوگوں ذرا غور تو کرو, ہم امتی کس کے ہیں, ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں. میدان محشر کی بات ہے, وہاں حضور کے نام کا چرچا ہوگا, پھریرا لہرائے گا اور استاد زمن کہتے ہیں ٹوٹا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. یا رسول اللہ, میدان قیامت کے سپاہی یعنی جو فرشتے ہیں وہ ڈھونڈتے رہیں گے, لیکن وہ کیسے ملے گا جسے کالی کملی نے سہارا دیا ہو, جسے مصطفیٰ نے سہارا دیا ہو, اسے کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا. وہ کالی کملی میں چھپ کر جنت میں جائے گا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو وفا کرو نبی کی ذات سے, حضور کی ذات سے وفا کر لو. انشاءاللہ یہ نور یہاں بھی ساتھ ہے, قبر میں بھی ساتھ ہے, میدان محشر میں بھی ساتھ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جلسہ عالم الست میں, پھر قیامت میں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا اظہار کیا اور بشریت کا لباس پہنایا اور کہا جانا تو پڑے گا. سب گئے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضور دنیا میں جائیں گے. اچھا, حضور دنیا میں جائیں گے تو حضور نے فرمایا میرا نور ہمیشہ پشت پاکوں
یعنی پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے، پاک ماؤں سے، پاک باپوں سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک آیا۔ ہمیشہ پاک پشت میں اور پاک رحم میں ہی میرا نور رہا۔ وہی تمام ارحام طیبہ پشت ہے مبارکہ سے منتقل ہوتے ہوتے یہ نور محمدی لباس بشریت اب پہننا تھا تو لباس بشریت پہننا تھا۔ پہلے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، پھر حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا۔ جب نکاح ہوا تو یہی نور منتقل ہو کر اما آمنہ کے مبارک پیٹ میں چلا گیا۔ یہی نور محمدی ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ نور جو عبداللہ کی پیشانی میں تھا، وہ نور جو حضرت ابراہیم کی پیشانی میں تھا، وہ نور جو حضرت اسماعیل کی پیشانی میں تھا، آپ نے کبھی غور کیا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری کیوں نہیں چلی تھی؟ چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری کاٹ کے رکھ دیتی، چھری نے گلا کیوں نہیں کاٹا؟ اور بھی وجہ ہے، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسماعیل کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ اسی نور کی برکت سے اسماعیل کا گلا کٹا نہیں، ابراہیم کو آگ نے جلایا نہیں، کلیم کو سمندر نے غرق نہیں کیا۔ یہ سب نور محمدی کی برکتیں تھی۔ یہ نور ہی تو تھا، گلے پہ چھری چلتی رہی لیکن گلا کٹا نہیں۔ اگر گلا کٹ جاتا تو نور کٹ جاتا۔ اس نور کو تو قیامت تک تو کیا قیامت میں بھی رہنا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بچایا اسی نور کی برکت سے۔ پھر یہی نور منتقل ہو کے آمنہ کے مبارک رحم میں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو وہ عورتیں حمل سے ہوتی ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اور 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے پھر 9 مہینے آخری مدت تک پھر زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، ان کو ریسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے کبھی وزن محسوس نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے۔ کبھی مجھے وزن یا تھکاوٹ یا مجھے ایسا لگا ہو کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ جب بچہ پیٹ میں ہو تو الٹیاں آتی ہیں، پھر لیمبو چاٹنے پڑتے ہیں، بار بار ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے۔ لیکن اماں آمنہ فرماتی ہیں نہیں، میرے ساتھ 9 مہینے میں کبھی یہ تکلیف ہوئی نہیں کہ مجھے کوئی وزن لگ رہا ہو یا کوئی کھٹی ڈکار آ رہی ہو، نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں، بلکہ فرماتی ہیں حال یہ تھا کہ جب کھانا کھا کے میں ڈکار لیتی تھی تو اس مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، میں کھانے کے بعد ڈکار آئے تو ڈکار میں بھی مشک و عنبر کی خوشبو آئے۔ تو یہ خوشبو کس کی تھی؟ یہ خوشبو محمد عربی کی تھی جو اماں آمنہ کے پیٹ میں حضور تھے رحمت عالم۔ کئی معجزات ہیں، کئی معجزات ہیں حضور جب ماں کے پیٹ میں تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جس کو تولد ہونا تھا، رسول اللہ کو دنیا میں آنا تھا، میرے آقا تشریف لانے والے ہیں دنیا میں۔ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا آسمان سے لے کر حضرت آمنہ کے گھر تک فرشتوں کی قطار ہیں، حوران جنت کی قطار ہیں۔ حضرت آمنہ کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ کوئی خدا کا عظیم بندہ ہے، رب کا محبوب بن کے آنے والا ہے۔ حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت دائی، حضرت مریم، حضرت حوا، یہ 4 عورتیں حضور رحمت عالم کی آمد کے وقت حجرہ آمنہ میں تشریف لاتی ہیں۔ حضور تشریف لانے والے ہیں، استقبال کرنے کون آیا ہے؟ حضرت آسیہ جو فرعون کی اہلیہ ہیں، اور حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، حضرت حوا جو ساری انسانیت کی ماں ہیں۔ یہ حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت آسیہ حضور رحمت عالم کے استقبال میں حجرہ آمنہ میں ہیں۔ ستارے بھی آ چکے ہیں، حوران جنت بھی آ چکی ہیں۔ اس وقت عین ٹائم پہ حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا جان خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ بات یہ ہوئی کہ حضور تولد ہوئے، حضور دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ بیان یہ کرتی ہیں کہ خرجہ منی نور، میں نے دیکھا کہ میرے بدن سے جو نکلا ہے وہ نور بن کے نکلا ہے، نور بن کے نکلا ہے۔ لوگوں کو الرجی تکلیف ہوتی ہے کہ تم نور کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ظالمو، ہم تمہاری مانے یا سگی ماں کی مانے؟ ماں تو یہ کہہ رہی ہے کہ
بیٹا پیدا ہوا ہے وہ نور علی نور بن کے آیا ہے. اور پھر آگے کہتی ہیں والذی وضعتہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب میں نے اپنے لال محمد کو جنم دیا. غور سے سنیے گا حضور کی ناز ماں پڑھ رہی ہے تو بیان کرتی ہے, کہتی ہے جب میں نے اپنے لال کو جنم دیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سر پہ تیل لگا ہوا تھا, میں نے دیکھا آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی, میں نے دیکھا آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی, میں نے دیکھا آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا, میں نے دیکھا رافعن سجد یعنی رافعن یدیہ الی السماء, میں نے دیکھا تو سر سجدے میں تھا اور ہاتھ امت کی بخشش کے لیے خدا کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے تھے, سجدہ بھی کر رہے تھے اور ہم گنہگاروں کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں. ایسا بچہ دنیا میں نہ آیا تھا نہ آیا ہے نہ قیامت کی صبح پر کوئی آئے گا. ایسی ولادت, ایسا جنم, ایسی پیدائش دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی ہے کہ جس کے سر میں تیل بھی لگا ہو, آنکھوں میں سرما بھی لگا ہو, ناک بھی کٹی ہو, ختنہ بھی کیا ہو اور آئے تو آتے ہی سجدہ کرے. یہ شان صرف شان محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, یاسین کی آمد, طٰہٰ کی آمد, مزمل کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان ہی سجدہ کیا, امت کو یاد کیا. حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں حیرت میں تھا کہ جہاں میں طواف کر رہا ہوں تو ٹوٹل کعبے کے چاروں کونے اور کعبے کی دیواریں متوجہ ہوئی ہیں اور جھکنے لگی ہیں. جہاں میرا گھر تھا, میرا گھر آپ نے دیکھا ہوگا جو حرم گئے ہیں انہیں پتا ہے ادھر کعبہ ہے, سامنے مولود النبی ہے, حضور کا گھر مبارک ہے, کوئی ابو قبیس سے آگے وہاں حضور کا مبارک گھر ہے. بتایا یہی جاتا ہے کہ یہاں حضور پیدا ہوئے تھے تو کعبۃ اللہ کی دیواریں حضور کے گھر کی طرف جھکنے لگی. اب کوئی سرفراز سوال کرے کہ کعبہ کیوں جھک رہا تھا, کعبے کو جھکنے کی کیا وجہ تھی, آپ تو صرف بنی بنائی باتیں کرتے ہیں. نہیں, حقیقت یہ ہے کہ کعبے کو بھی پتا تھا کہ سارے آئے ہیں لیکن مجھے 360 بتوں سے پاک کرنے والا نبی آمنہ کی گود میں پیدا ہوا ہے. آج اس لیے کعبہ یعنی جھک رہا تھا اور کعبہ حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف اپنی توجہ کر رہا تھا کہ کعبے کو بھی ناز تھا کہ ساری دنیا کا میں کعبہ بنوں گا لیکن میرا کعبہ آمنہ کی گود میں پیدا ہوا ہے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جنڈے کی چوٹ پہ فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ حجرے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, تیری آمد تھی, تیری آمد تھی. کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کا آنا تھا, آپ کی آمد تھی, تو آپ کی آمد تھی تو ہوا کیا, تو بیت اللہ مجرے کو جھکا. مجرا سمجھتے ہو, یہ ہے مجرا. حمد و السلام علیکم, ابھی بھی غیر مسلموں میں یہ سلام رواج ہے. جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو یہ مجرا کرتے ہیں, یہ مجرا, اس کو مجرا کہتے ہیں. یعنی اپنی ساری عاجزی کا اظہار کر دینا مجرا ہو رہا ہے. سلام سے بھی اگلا درجہ ہے مجرا. یہ مجرا کا یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ سلامی کو جھکا, نہیں, بیت اللہ مجرے کو جھکا. بیت اللہ مجرا کر رہا ہے. اور کیسے کر رہا ہے, کوئی کعبے کی دیواروں سے پوچھے, اس کی بولی کوئی سمجھے تو کعبہ یوں کہہ رہا تھا سلام ہو آمنہ کے لال, سلام ہو محمد عربی, سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب. تم کیا آئے ہو, تمہارے آنے سے میرے اندر سے بت باہر ہو جائیں گے اور پوری دنیا کا میں بیت اللہ اور کعبۃ اللہ بن جاؤں گا. تیری آمد تھی کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. ایک نہیں 360 پڑے تھے, 360. کئی الگ الگ اس کے نام تھے, سب میں زلزلہ آ گیا, تھر تھر کانپ رہے تھے. کعبہ جھکا ہے. خیر بات بڑی طویل ہے. رحمت عالم تشریف لائے, مکے کی عورتیں آگے بڑھنے لگی.
جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو جراثیم ہوتے ہیں اسے دور کیا جاتا ہے۔ یہی سسٹم وہاں بھی تھا۔ مکے کی کچھ دائیاں، کچھ خواتین آگے بڑھی اور حضور کو اپنے ہاتھوں پہ لینے لگی۔ جب آواز آئی وہ مکے کی عورتیں پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، کیونکہ تم نہلانے کے لیے آ رہی ہو۔ نہلایا اسے جاتا ہے جو ناپاک ہو، میرا حبیب ناپاک نہیں، ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے پاک کر کے، پاک بنا کے، ہر عیب سے صاف کر کے پھر بھیجا ہے، یہاں تک کہ تم کو سرما ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے حضور کو سرما ڈالا تھا، میں نے تیل لگایا تھا، میں نے حضور کے سر میں کنگھی کی تھی۔ نہیں دنیا والوں، میرا محبوب ہے تو سرما بھی میں لگا دیتا ہوں، پھر تیل بھی میں لگا دیتا ہوں، اور سجا کے سنوار کے میں آمنہ کی گود میں اپنے حسن کا، اپنے علم کا، اپنے پاور کا اظہار کر رہا ہوں۔ آج جو آمنہ کی گود میں پیدا ہوا ہے یہ خالی بچہ نہیں ہے، اس کے نور سے، اس کی روشنی سے قیامت کی صبح تک پوری دنیا نور ہی نور ہوگی۔ تمہاری قبریں بھی نور بنے گی، تمہارا محشر بھی نور بنے گا۔ اور اسی نظریے کو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر گھر میں، گھر گھر میں اجالا، اجالا ہے کہ نہیں؟ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ لائٹ والے اجالے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضور جب آتے ہیں تب جہاں اجالا لائٹ سے نہیں ہو سکتا ہے وہاں حضور اجالا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قبر جب بند ہو جاتی تب کوئی اجالے کا سراغ، کوئی بلب، کوئی لائٹ، کوئی ٹیوب لائٹ، بڑے امیر کبیر ہو، کوئی ایسی کوئی پنکھا، کوئی لائٹ، قبر میں کوئی اجالا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں اجالا دنیاوی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن قبر میں اجالا ہوگا، قبر میں روشنی ہوگی۔ کہاں سے ہوگی؟ بلب سے، پھوک سے نہیں ہوگی، آمنہ کے لال کے آنے سے ہوگی، حضور کے مسکرانے سے ہوگی۔ قبر چاہے کتنی تاریخ ہوگی، لیکن جب مصطفیٰ آئیں گے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تا حشر لہرائیں گے قبر میں چشمے نور کے، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پیچھے ہٹو، یہ تو ناپاکوں کو پاک کرنے آیا پوری دنیا کو، اور یہ دستور ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون نکلتا ہے، حضور پیدا ہوئے تو نور نکلتا ہے۔ کسی بھی اینگل سے اگر کوئی برابری کرے تو برابری بنتی ہے کیا؟ کہاں خون والا اور کہاں نور والا؟ کہاں خون والا، کہاں نور والا؟ جب تو پیدا ہوا تھا تو خون نکلا تھا، آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے تو نور نکلا ہے۔ اب خون والا اور نور والا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے نبی آئے، پوری دنیا میں برکتیں پھیل گئی۔ خیر حضور تشریف لائے ہیں، یہ واقعہ ہے میلاد کا، پیدا ہونے کا۔ 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت حضور نے دنیا میں آنکھیں کھولی، رسول اللہ تشریف لائے، اور برکتیں کیا ہوئی؟ میرے نبی کے آنے کی برکت کیا ہوئی؟ آخری پڑاؤ میں تقریر کر رہا ہوں، اور مالیہ کے غیر تم سنی مسلمانوں، اگر ہر کام میں برکت چاہتے ہو تو برکت والے نبی سے وابستہ ہو جاؤ، ہر جگہ تمہیں برکت ہی برکت نظر آئے گی۔ حضور کا نام تھا امین، دوسرا نام تھا صادق۔ جب حضور مکے میں چلتے تھے، یعنی ایسا ماحول ہوتا تھا کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں بیٹھے اور بچوں سے بات کر رہے ہیں، اچانک حضور اگر گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو ماں ان بچوں سے کہتی تھی کہ بیٹے تو تم بھی ہو، لیکن بیٹا ہو تو آمنہ کے لال جیسا۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ بیٹا تو تو بھی ہے، لیکن بیٹا ہو تو عبداللہ کے لخت جگر جیسا۔ حضور خالی گھر کے آگے سے گزر جائیں تو ماں باپ اپنے
بچوں سے کہتے تھے کہ اولاد تو تم بھی ہو، بیٹے تو تم بھی ہو، لیکن بیٹا ہو تو آمنہ کے لال جیسا ہو، حضور جیسا ہو، کیونکہ حضور کا جو اصلی نام تھا وہ محمد تھا، لیکن پورا مکہ آپ کو امین کہتا تھا، صادق کہتا تھا۔ جب بھی حضور کہیں سے آتے تھے تو کہتے تھے امین آ رہا ہے، کوئی کہتا تھا صادق آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور سرکار کا نام، وہ نام پہلے بھی ہوا ہوگا لیکن بطور خاص وہ نام حضرت حلیمہ نے آپ کا رکھا تھا۔ حضرت حلیمہ آپ کے ذہن میں آئی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو 2 سال دودھ پلایا ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ حلیمہ سعدیہ وہ ہیں جنہوں نے تاجدار مدینہ کو دودھ پلایا ہے۔ واقعہ تو بڑا مفصل ہے لیکن میں مختصر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ حضرت حلیمہ نے سرکار دو عالم کو کس انداز میں مبارک کہا تھا۔ مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت والا، رحمت والا، کرم والا۔ یہ لفظ آج ہمارے یہاں رواج بن چکا ہے، کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو، بیٹی پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو، کسی کا اچھا کام ہو تو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں، عید میلاد النبی مبارک ہو، رمضان کی عید مبارک ہو۔ یہ جو مبارک کا لفظ ہے اس کی جو بھی اصطلاح رہی ہو اسی زمانے میں، لیکن میں اس اینگل سے بیان کر رہا ہوں کہ اس لفظ کی موجد حضرت دائی حلیمہ ہے۔ حضرت حلیمہ نے یہ لفظ حضور کے لیے بولا تھا، اور کب بولا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دائی حلیمہ مکہ سے 80 کلومیٹر دور آپ کا قبیلہ کیا بنو سعد جو طائف کے قریب ہے، وہاں سے 7-8 عورتیں بچہ لینے کے لیے مکہ آ رہی تھی، تو حضرت حلیمہ نے کہا میں بھی آؤں۔ آپ تھک گئے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو تو سلامی پڑھے، نہیں تھک گئے ہو تو آواز دو۔ سبحان اللہ۔ آواز دو اس لیے کہ پھر کل آپ کو باہر کا خطیب سننا ہے۔ یہ دیسی دوائی ہے، دیسی دوائی ہے، دیسی دوائی میں کوئی نقصان نہیں ہوتا جتنی کھاؤ۔ یہ دیسی جو گولیاں آتی ہیں ہو سکتا ہے جو یعنی انگریزی ہو اس میں شاید ریئیکشن ہو جائے، تکلیف ہو جائے، میں یعنی الرجی نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ دیسی مال ہے تو دیسی سن لیجئے گا، تھوڑا زیادہ سنو گے تو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اس میں آپ کو آرام ہی آرام ملے گا، کیونکہ حال چال ہم آپ کا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کے، آپ کا ماحول دیکھ کے اور پھر بیان کرنا، اگر تھکے نہیں ہو تو ایک بار سبحان اللہ بول کے بتائیے تاکہ دائی حلیمہ کا ہم تھوڑا سا ذکر کرنے لگے ہیں۔ حضرت حلیمہ چلی ہیں، آپ کو معلوم آپ کا شوہر بھی ساتھ میں ہے، شوہر کا نام حارث ہے، اور جب آپ اپنے قبیلے سے چلی تو 7-8 عورتیں اور بھی تھی، اور یہ عورتیں بچہ لینے کے لیے مکہ آ رہی تھی۔ مکہ بنیادی اور مرکزی جگہ تھی، اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بچہ جو نوزائیدہ ہو پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کو دے دیتے تھے تاکہ گاؤں میں رہے، تاکہ کوئی الگ سے اس کے اوپر دنیا کا اثر نہ آئے، زبان بھی سدھر جائے، اس کا جسم بھی سدھرے، توانا رہے، تندرست رہے۔ اس نیت کے ساتھ بچوں کو عورتیں دوسری دائیوں کے حوالے کرتی تھی، جس کو رضاعت کہا جاتا ہے۔ رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے اپنے بچوں کو دوسری عورتوں کے حوالے کرنا، بالکل اسی طرح یہ عورتیں وہاں سے چلی۔ حضرت حلیمہ کے پاس ایک کھچر تھا سواری کے لیے، ایک اونٹنی تھی، دونوں قحط کی زد میں تھے، نہ چلنے کی طاقت تھی نہ اونٹنی میں دودھ تھا، بالکل لاغر کمزور تھے۔ چلتے رہے جو عورتیں تھی انہوں نے کہا حلیمہ تم نے تھکا دیا، تم کہاں تک ہم تمہارا ساتھ دیں، ہم تو چل چل کے تمہارے لیے رک رک کے تھک گئی۔ حلیمہ کہتی ہے تھوڑا سا ساتھ دے دو، مسافر کو رستے میں نہیں چھوڑنا چاہیے، مکہ آنے والا ہے، مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو۔ سفر طے کرتے کرتے حضرت حلیمہ اپنی کمزور اونٹنی کے ساتھ مکہ پہنچے۔ مکہ المکرمہ پہنچی تو جو پہلے عورتیں تھیں انہوں نے جا کے سب سے پہلے جو امیر لوگ تھے ان کے بچے لے لیے، کیونکہ بچے صرف بچے لینے نہیں تھے، بچوں کے ساتھ ساتھ انہیں انعام بھی ملتا تھا، مزدوری بھی ملتی تھی، اس لیے جو امیروں کے تھے، بڑے بڑے لوگوں کے بچے تھے وہ سب عورتوں نے لیے۔ یہاں بھی گئے حضرت آمنہ کے پاس تو حضرت آمنہ نے فرمایا اس کا والد نہیں ہے، تو یہ سن کے عورتیں چلی گئی کہ اس کا باپ نہیں ہے تو ہمیں خرچہ کون دے گا، ہمیں مزدوری کون دے۔ حضرت حلیمہ بھی آئی تو یہ سن کے حضرت حلیمہ بھی ایک بار چلی گئی، اور جب سب عورتوں کو بچے مل گئے اور سب جانے
رہے ہیں، اب ہم کو جاننا چاہیے۔ حلیمہ کہنے لگی تم کو بچہ مل گیا، مجھے بچہ نہیں ملا، میں کیا کروں؟ حضرت حلیمہ سے وہ عورتیں کہتی ہیں بچہ ملے نہ ملے ہم کو تو مل گیا ہے، اب ہم سے انتظار نہیں ہوگا۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کیا کریں؟ وہ آمنہ کا لال لے کے چلیں، وہ یتیم تو ہے، اس کا باپ نہیں ہے، سب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، کہ ہم بھی چھوڑ کے چلیں یا لے کے چلیں؟ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا کوئی بات نہیں ہے، خالی ہاتھ سے بہتر ہے کہ آمنہ کے بچے کو لے کے چلتے ہیں۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ کسی عورت نے حضور کو قبول نہیں کیا، یہ تاریخ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی نے کسی عورت کو قبول نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں نے حضور کو قبول نہیں کیا، نہیں، یہ غلط ہے۔ میرے نبی نے کسی عورت کا دودھ قبول ہی نہیں کیا۔ دوسری بار حضرت حلیمہ لوٹ کے اماں آمنہ کے پاس آئی، حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ پھر کیوں آئی ہو؟ تو کہا خالی ہاتھ سے بہتر ہے، اگر اجازت ہو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کو میں لے جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا لال اندر سو رہا ہے، جاؤ میرے لال کو لے کے جاؤ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے غور سے دیکھا کہ جس حجرے میں حضور تھے پورا حجرہ نور سے منور تھا، تو میں نے آمنہ سے کہا وہ آمنہ دن میں بھی چراغ جلاتی ہو؟ تو کہا چراغ نہیں جلاتی ہوں، یہ تو چراغ نبوت کی روشنی ہے، یہ میرے محبوب کی روشنی ہے، یہ میرے نور کی روشنی ہے، یہ میرے حبیب کی روشنی ہے، دن میں بھی جلتا رہتا ہے، رات میں بھی منور رہتا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں حجرے میں گئی تو کیا دیکھا؟ سفید رنگ کی چادر ہے جس میں حضور آرام کر رہے ہیں، اور سبز رنگ کی چادر حضور کے سینے پہ اوڑھی ہوئی ہے، میرے نبی کا چہرہ کھلا ہے۔ سلام و محبوب چاور کی ما ذاق البصر و ما طغى، آنکھوں کو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے غور سے دیکھا جگہوں کیسے بچہ ہے، تکلیف ہو جائے گی تو آہستہ سے میں نے اپنا ہاتھ محبوب کے سینے پہ رکھا، جیسے میں نے ہاتھ رکھا تو میرے نبی نے اپنی آنکھیں کھولی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں آنکھیں دیکھتے ہی میرے دل میں خیال آیا آنکھیں تو بہت دیکھی ہیں لیکن میرے محبوب تیرے جیسی آنکھیں، آنکھوں والے تو بہت آئے ہیں لیکن مصطفیٰ تیری آنکھوں جیسی آنکھیں نہ کسی کی ہے نہ قیامت تک ہوگی۔ حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ کسی کی بچے کی آنکھیں اس طرح سے نہیں تھی، حلیمہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ 7-8 بچوں میں ان کی آنکھوں جیسی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن حسان ابن ثابت کہتے ہیں وہ 7-8 کی کیا بات کرتے ہو، پوری دنیا کے انسانوں میں کسی کی بھی آنکھیں محمد عربی کی آنکھوں جیسی نہیں ہیں۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ مولانا فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی حنمت بھریا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا مستاق کیا کت جا لڑیا، آنکھیں تو بہت دیکھی لیکن حلیمہ کہتی ہے او میرے محبوب تیری آنکھیں دیکھتے ہی میں ہار گئی، میں اپنا دل دے بیٹھی کہ ایسی آنکھیں تو کسی کی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْتَدُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضرت حسان کہتے ہیں او میرے محبوب ایسی آنکھیں تو کسی کی نہیں ہے، کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل تو جنا ہی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے غور سے دیکھا کہ صرف آنکھیں خوبصورت نہیں تھی بلکہ نبی کے مبارک منہ سے نور کی روشنی، نور نکلتا ہے آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان سے نور آتا ہے، میں اندازہ نہ کر سکی کہ یہ نور نبی کے منہ سے نکل رہا ہے یا آسمان سے آ رہا ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے۔ میں نے اٹھا کر محبوب جاور کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے میں نے کہا کئی دن ہو گئے میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، چھاتی خشک ہو گئی تھی، دودھ کا قطرہ نہیں تھا، چلو ٹرائی تو کرتے ہیں۔ حضور کو اپنی چھاتی پیش کی، میرے نبی نے اپنا مبارک منہ میری چھاتی کو لگایا، ایسا لگا جیسے میری چھاتی میں دودھ کی ندیاں جاری ہو گئی تھی، دودھ کی نہریں جاری ہو گئی تھی۔ حضور نے دودھ پیا، میرے بچے نے دودھ پیا، پھر عورتوں نے پوچھا حلیمہ دودھ تو تھا نہیں، یہ دودھ آیا کہاں سے؟ تو حلیمہ کہنے لگی یہ دودھ اس مبارک کی وجہ سے ہے اور یہ بچہ بڑا مبارک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت
मुस्तफा जश्न ईद मिलाद हजरत हलीमा ने ये नहीं कहा कि ये मोहम्मद है, ये अहमद है, ये आमिना का लाल है, का दूध कहाँ से आया, तो का बच्चा मुबारक है। सुभान अल्लाह बोलिए। हजरत हलीमा ने कहा बच्चा मुबारक है, ये बरकत इसी की है। अब बरकत ली, आगे बढ़े, काफिला तैयार था। हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा ऊंटनी को लेके आओ, ऊंटनी को लेके आए, जरा ऊंटनी का दूध निकालो। बर्तन लेके ऊंटनी के करीब गए, जिस ऊंटनी में कतरा दूध नहीं था। हजरत हलीमा कहती हैं मेरे शौहर ने ऊंटनी के थनों को हाथ लगाया तो उसके थनों में भी दूध की नदियां जारी हो गई। पूछा ये क्या है, तो बच्चा मुबारक है। कि ये दूध कहां से आया, तो कि ये बच्चा मुबारक है। अब अगली बात सुनिएगा, जब जा रहे थे ऊंटनी नहीं चल रही थी, ऊंटनी कमजोर थी, ऊंटनी लागर थी। अब क्या हुआ, हजरत हलीमा बैठी, का मेरे लाल को मेरी गोद में दो। अब हुजूर गोद में आए हैं, आते ही ऊंटनी तवाना भी हो गई, तंदुरुस्त भी हो गई, इतनी तेज तेज चलने लगी कि कई किलोमीटर का फासला हो गया, काफिला पीछे रह गया। औरतें कहने लगी हलीमा ये क्या हुआ, तूने कोई नई सवारी खरीदी है? हलीमा कहने लगी सवारी नहीं है, सवार बदल चुका है। तो वो सवार कौन है, तो का सवार मुबारक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद। नारे रिसालत। का सवारी नहीं, सवार बदला है, तो का सवार कौन है, तो का सवार मुबारक है। वाह 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 वाह। आप याद कर लो सवार कौन है, मुबारक है। कुछ और याद रहे न रहे, मुबारक मुबारक करते रहो। इंशाल्लाह ये मुबारक कब्र में भी काम आएगा, ये मुबारक महशर में भी काम आएगा। का खैर हुजूर को लेकर मैं घर आ गई, और घर में जब आई तो मेरे काद साली थी। लेकिन हुआ ये कि मेरे घर में पूरी पूरी रात रोशनी रहती थी। औरतें पूछती थी हलीमा ये क्या मामला है, पहले तो तेरे घर में एक चिराग भी नहीं होता था, अब रात भर तू चिराग जलाती है। हजरत हलीमा कहती है नहीं मैं पूरी रात चिराग नहीं जलाती। तो का ये क्या हुआ, तो का मक्के से मुबारक लाई हूँ, मक्के से मुबारक लाई हो। ये जो चिराग में रोशनी है ये तेल वाला चिराग नहीं है, ये आमिना वाला चिराग है, ये आमिना का चिराग है, ये सिराज मुनीर है, ये माह नबूवत है, ये नूर रिसालत है, ये चिराग उसका है। 2 साल के बाद हुजूर थोड़े बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो दूध की नदियां जारी हैं। हजरत हलीमा की बकरियों में भी बरकत हुई। और मेरे नबी बचपन में हजरत हलीमा का एक बेटा था, नाम अब्दुल्ला था, एक बेटी थी नाम शीमा था। इन दोनों के साथ मिलकर हलीमा की बकरियां चराने हुजूर जंगल में जाया करते थे। और जब शाम को लौट के आते थे तो उसकी बकरियां भी मुकम्मल तरीके से खा पी के आती थी, और हलीमा की बकरियों में दूध भी डबल होता था। औरतें अपने बच्चों से कहती थी कि जहाँ हलीमा के बच्चे बकरियां चराने जाते हैं तुम वहां क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनकी बकरियों में दूध ज्यादा है। तो बच्चे कहते थे अपनी माओं से कि ये जंगल का या चरागाह का असर नहीं है कि बकरियों में दूध आया है। तो का दूध कहां से आता है, तो का दूध इसलिए आता है कि बकरियों में मुबारक आता है, मुबारक के आने से बकरियों में भी दूध आता है। हर बकरी में दूध है। एक नहीं बकरियां पड़ने लगी, बच्चे भी मानने लगे क्या ये हमारी बरकतें नहीं है, ये जो हजरत मुबारक आए हैं, ये आमिना के घर में जो आए हैं, ये मुबारक की बरकत है। हजरत हलीमा की बकरियों में बरकत, घर में बरकत। और यही वजह थी कि हजरत हलीमा के घर के झूले में आप झूलते थे, जब आप उंगलियां फेरते थे तो आसमान में चांद भी फिरता था। ये वाकया हलीमा के घर का था। तो चांद क्यों फिरता है, शौहर हजरत हलीमा से पूछता है कि चांद को क्या हुआ है, तो चांद को कुछ नहीं हुआ है, मुबारक उंगलियां फेरता है तो चांद भी फिर गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे।
مبارک چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا نور زندونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اتنی پوزیشن نہیں ہے اتنا علم بھی نہیں ہے کیا مبارک کی بات لمبی کرے فجر تو کیا محشر کی فجر ہو جائے گی مبارک کی برکتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے یہ برکت والا لفظ یہ مبارک کا لفظ حضرت حلیمہ سے جو ملا ہے آج تک ہم بھی مبارک بولتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہوا تو مبارک آپ نے گھر بنایا تو مبارک یہ مبارک وہی ہے جو آمنہ کی گود میں پیدا ہوا ہے یہ برکتیں یہ رحمتیں امریکہ سے نہیں آئی ہیں یہ برکتیں آمنہ کے لال کے گھر سے آئی ہیں انشاءاللہ ذکر کرتے رہو آخر میں محفل پوری ہو ہم کہیں گے یہ محفل بھی مبارک ہے آپ بھی مبارک ہو مالیہ بھی مبارک ہے آپ کا آنا بھی مبارک ہے آپ کا جانا اور یہ برکتیں جو میں نے تھوڑی سی بتائی ہیں یہ تو تب کی ہیں جب دودھ پی رہے تھے سنیے گا جب دودھ پی رہے تھے تب برکتوں کا یہ حال تھا اور جب اعلان نبوت کیا ہوگا تب برکتوں کا حال کیا ہوگا اور جب ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی ہوگی تو برکت کا حال کیا ہوگا معبد کی بکری سے پوچھو تو پتا چلے گا کہ یہ تو یعنی اونٹنی میں پہلے دودھ تھا پھر سوکھ گیا ہاتھ لگا تو دودھ آیا اور معبد کی بکری میں تو دودھ تھا ہی نہیں وہ دودھ دیتی بھی نہیں تھی لیکن حضور نے کیا ہاتھ رکھا تھا کہ دونوں تھنوں میں دودھ اتر آیا اور اتنا دودھ آیا کہ سارے برتن بھر گئے تب معبد نے بھی مولانا شام کو اس کا شور آیا ابو معبد اس نے کہا بدلہ سا لگ رہا ہے پورے گھر میں نئی نئی خوشبو آ رہی ہے ماجرا کیا ہے تو معبد نے بھی نام نہیں پوچھا تھا اس نے بھی کہا آج ہمارے گھر ایک مبارک آیا معبد کہہ رہی ہمارے گھر ایک مبارک کا تو یہ بکری میں دودھ تو یہ دودھ مبارک نے دیا یہ مبارک آیا تھا اور جب وہ معبد ایک دن مدینے سودا لینے کے لیے گئی اس کا بچہ بھی ساتھ میں تھا اور مسجد نبوی کے قریب سے گزری تو حضور مسجد میں ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر چونکہ اس دن ساتھ میں تھے حضور کو تو بچے نے نہیں دیکھا لیکن ابو بکر کو دیکھا تو اپنی ماں سے کہنے لگا ماں دیکھو آج وہ شخص دیکھنے کو ملا جو اس دن مبارک کے ساتھ آیا تھا وہ ابو بکر سے دوڑ کے گئے تو کہا مبارک کہاں ہے مبارک کہاں ہے تو کہا کون مبارک کیونکہ حضرت ابو بکر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے نام مبارک رکھا تو کہا مبارک جو اس دن تمہارے ساتھ ہمارے گھر نہیں آیا تھا پھر بکری پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ آیا ہم نے تو نام ہی مبارک رکھا تھا حضرت حلیمہ نے بھی مبارک کہا معبد نے بھی مبارک کہا دوستو یہ مبارک تو اتنی برکتوں والا ہے کہ جس کو بھی برکت ملی اسی مبارک کے در سے ملی ہے اتنی وفا کرو اس مبارک سے انشاءاللہ برکتیں نہ یہاں کم ہوں گی نہ قبر میں کم ہوں گی نہ محشر میں کم ہوں گی اور زندگی کا اصول بناؤ تو اور کسی سے وفا کرو نہ کرو مدینے والے سے وفا کر دو اور زندگی جینے کا سبق یہ ہے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے جب روح میرے پیرہانے خاکی سے نکلی تو مدینے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر آیا اگر میرے کہنے میں غلطی ہوئی تو خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ میرے ساتھ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی سیر پھول چمن چنے شاد رہے باغباں میں جاتا ہوں یہ گلشن تیرا آباد رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام
پل توجہ دیا رے حبیب خدا مصطفیٰ ساتھ حامد رضا چوب کر جانیوں کو پڑھو کربلا مجھ سے خدمت خود سے کہے رضا مجھ سے خدمت خود سے کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم الفاتحة. تمام حضرات دعا فرمائیں. آج کی نیاز حاجی مراد بھائی حاجی خمیسہ بھائی کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور پروردگار عالم ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. الفاتحہ. قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان أبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام